الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ عقیدہ، ثواب و عذاب قبر کے حوالے سے 5 باتیں سمجھیں۔ نمبر 1 فریقین کا عقیدہ اور نظریہ، نمبر 2 قبر اور برزخ کا مفہوم، اور نمبر 3 حیات فی القبر، نمبر 4 ثواب و عذاب، اور نمبر 5 شبہات اور ان کے جوابات۔ جو پہلی بات فریقین کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے، اس کو ہم نے کل تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے، اور جو دوسری بات ہے قبر اور برزخ کا مفہوم کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ قبر کس کو کہتے ہیں اور برزخ کسے کہتے ہیں؟ قبر کا معنی جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے وہ ہے مقر المیت و اجزائہ، کہ میت کا مقر اور میت کے اجزاء کا مقر، جہاں میت ہو یا میت کے اجزاء ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبر کہتے ہیں۔ اگر آپ قبر کی یہ تعریف کریں گے مقر المیت و اجزائہ والی، تو یہ جو جتنے بھی اشکال ہوتے ہیں کہ جس آدمی کو قبر کا گڑھا نصیب نہیں ہوا اس کو ثواب عذاب کہاں ہوگا، تو ہم نے تعریف کیا کی ہے؟ مقر المیت و اجزائہ، یعنی میت کا مقر اور اس کے یا میت کے اجزاء۔ اب میت کا جز جہاں بھی ہے، چاہے وہ کسی صندوق میں ہے، چاہے وہ پانی کی گہرائیوں میں ہے، چاہے وہ راکھ میں ہے، چاہے وہ کسی درندے کے پیٹ میں ہے، جہاں کہیں بھی اس کے اجزاء موجود ہیں اس کا نام قبر ہے۔ تو قبر کا معنی صرف یہ گڑھا نہیں ہے، یہ چونکہ تغلیباً عموماً عام طور پہ دفن قبور میں کیا جاتا ہے، جس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ قبر سے مراد یہ گڑھا ہے، ورنہ اصل جو قبر کی تعریف ہے وہ مقر المیت و اجزائہ سے ہے۔ اور یہ جو ہم نے معنی بیان کیا کہ قبر کا معنی یہ ہے کہ قبر اسی گڑھے کو کہتے ہیں۔ فریق مخالف کے نزدیک جو لوگ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ثواب عذاب قبر کے منکر ہیں، ان کے ہاں قبر کی تعریف یا قبر نام ہے علیین اور سجین کا۔ وہ اس زمینی گڑھے کو قبر نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ زمینی گڑھا کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ قبر ہے، نہ اس میں ثواب ہے، نہ عذاب ہے، نہ روح کا اس جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ ان کے ہاں قبر نام ہے علیین اور سجین کا، یہ زمینی گڑھا اس کو وہ قبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اسی زمینی گڑھے میں جہاں میت ہو یا جہاں کہیں بھی میت کا اجزاء ہوں اس کا نام کیا ہوگا؟ قبر ہوگا۔ اب اس موقف پر ہمارے پاس جتنے دلائل ہونے چاہیے اصولوں کی روشنی میں وہ سارے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ قرآن کریم بھی موجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار بھی موجود، امت کا اجماع بھی موجود، اور اکابر علماء دیوبند کی تحریرات، اور بطور خاص فریقین کی متفقہ تحریر جو راجہ بازار تعلیم القرآن راول پنڈی حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آمد پر 1962 میں لکھائی گئی تھی، وہ بھی موجود ہے۔ یہ سارے دلائل اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ قبر سے مراد علیین اور سجین نہیں، قبر سے مراد کیا ہے؟ زمینی گڑھا ہے، یا قبر سے مراد مقر المیت و اجزائہ ہے۔ اب مختصراً چند دلائل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی دلیل سورۃ التوبہ آیت نمبر 84، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی، آپ ان کی قبر پہ گئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، کہ یا رسول اللہ آپ اس منافق کی قبر پہ کھڑے نہ ہوں۔ اب آپ بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی قبر پر جو کھڑے ہوئے تھے سجین میں گئے تھے یا زمینی قبر پہ گئے تھے؟ کس پہ گئے تھے؟ زمینی قبر پہ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن نے اسی گڑھے کو، اسی قبر کو قبر کہا ہے، قبر سے مراد سجین نہیں ہے۔ نمبر 2 سورۃ الحج آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یبعث من فی القبور، کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اب یہ جو لوگ قبروں میں ہیں جن کی عموماً تدفین ہوتی ہے، کیا ان لوگوں کو ہم جا کر علیین سجین میں دفن کرتے ہیں یا یہ جو گڑھا ہے اس میں دفن کرتے ہیں؟
اسی میں دفن کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قبر سے مراد کیا ہے؟ زمینی گڑھا ہے۔ نمبر 3 سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما یئس الکفار من اصحاب القبور، کہ وہ لوگ آخرت سے اس طرح مایوس ہو گئے کہ جیسے کافر لوگ قبروں میں مدفون لوگوں سے مایوس ہیں۔ جس طرح کافر لوگ قبر میں مدفون لوگوں سے مایوس ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی آخرت سے کیا ہیں؟ مایوس ہیں۔ اب ظاہر ہے مایوس یہ جو لوگ مدفون ہیں قبروں میں، یہ کہاں ہیں؟ اس زمینی قبر میں۔ الغرض تقریباً 7 آیات مبارکہ آپ کی فائل میں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ قبر سے مراد زمینی گڑھا ہے، قبر سے مراد علیین اور سجین نہیں ہے۔ اور پھر عرف کا بھی بڑا دار و مدار ہوتا ہے۔ ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں منکرین حیات سے، آپ یہ بتلائیں کہ اہل بدعت بریلوی حضرات کو آپ مشرک کہتے ہو، قبر پرست کہتے ہو، آپ ان کو کیوں مشرک کہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ وہ قبروں پر سجدے کرتے ہیں۔ ہمارا سوال، اگر وہ قبروں پر سجدے کرتے ہیں تو وہ کون سی قبروں پر سجدے کرتے ہیں؟ علیین سجین میں جاتے ہیں یا انہی زمینی قبروں میں؟ زمینی قبروں میں۔ جب زمینی قبروں میں سجدہ کرتے ہیں، ادھر آپ کہہ رہے تھے قبر سے مراد زمینی گڑھا نہیں ہے، اور ادھر آپ کا فتویٰ اہل بدعت پر ہے کہ وہ قبر پرست ہیں، وہ مشرک ہیں۔ تو یا تو اپنا فتویٰ بدلو یا اپنا نظریہ بدلو، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا اپنا فتویٰ تبدیل کرو کہ ہم ان کو اس بنیاد پر مشرک نہیں کہتے، یا مشرک کہہ رہے ہو پھر اپنا نظریہ اور عقیدہ بدلو کہ قبر سے مراد زمینی گڑھا ہے، قبر سے مراد علیین اور سجین نہیں۔ آپ کو ایک علمی لطیفہ عرض کروں، مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب کے والد مولوی امیر بندیالوی صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے ندائے حق کا مقدمہ لکھا۔ ندائے حق یہ مولانا حسین نیلوی صاحب کی کتاب ہے، 3 جلدوں میں چھپی ہے۔ اس کے مقدمے میں مولانا امیر بندیالوی صاحب نے مقدمہ لکھا، اور مقدمے کے اندر ایک بات لکھی، کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے انک میت و انہم میتون، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، یعنی مختلف آیات موت اس نے پیش کی۔ آیات موت پیش کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ ساری آیات بتا رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات آ گئی ہے۔ حالانکہ یہ بات اپنے مقام پر آئے گی، ان تمام آیات میں وعدہ موت کا ذکر ہے، وقوع موت کا ذکر نہیں ہے۔ انک میت و انہم میتون میں وعدہ موت ہے، وقوع موت ہے؟ وعدہ موت ہے نا، وقوع موت ہوگا پھر قرآن کیسے رہے گا؟ اچھا، بہرحال کہتا ہے کہ ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ انبیاء قبروں میں زندہ نہیں، اور بعض اکابر کہہ رہے ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، لہٰذا ہم ان اکابر کی بات ان آیات کے مقابلے میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات۔ نمبر 2، مولوی خضر حیات نے اپنی کتاب اتمام البرہان میں لکھا، کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا، یہود کا ایک شرک یہ بھی تھا کہ وہ قرآن کے مقابلے میں اپنے بڑوں کی بات مانا کرتے تھے۔ اس نے آیت پیش کی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اور وہ چوٹ لگا رہے ہمارے اوپر کہ یہ لوگ قرآن کے مقابلے میں اکابر کی بات کرتے ہیں۔ اب ان 2 حضرات نے، یعنی مولانا امیر بندیالوی صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ ہم قرآن کے مقابلے میں اکابر کی بات کو نہیں مان سکتے۔ مولانا خضر حیات صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہم قرآن کے مقابلے میں اکابر کی بات نہیں مان سکتے۔ اب ان کی جماعت کے بڑے عالم مولانا حسین نیلوی صاحب نے اپنی کتاب ندائے حق کی پہلی جلد صفحہ نمبر 63 پہ جب قبر کا مفہوم لکھنے لگے تو قبر کے مفہوم میں انہوں نے چند آیات لکھی۔ آیات لکھنے کے بعد کہتے ہیں ان 18 آیات سے ثابت ہوا کہ قبر سے مراد زمینی گڑھا ہے۔ 18 آیات، حالانکہ 18 نہیں ہے، 8 ہے، لیکن یہ ان کی الفاظ عرض کر رہا ہوں۔ ان 18 آیات سے معلوم ہوا کہ قبر سے مراد زمینی گڑھا ہے۔ پھر آگے خود سوال اٹھایا کہ پھر ہم اس زمینی گڑھے کو قبر کیوں نہیں مانتے؟ آگے جواب دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے اکابر اس زمینی گڑھے کو قبر نہیں کہتے تو ہم بھی نہیں کہتے۔ 2 مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں ہم اکابر کی بات نہیں مانتے، اور ان کی جماعت کے بڑے نیلوی صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن تو یہی کہتا ہے کہ قبر سے مراد کیا ہے؟ زمینی گڑھا ہے، لیکن ہم کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ہمارے اکابر نے اس قبر کو گڑھا، اس گڑھے کو قبر نہیں کہا تو ہم بھی نہیں مانتے۔ تو ایک تو یعنی جھوٹ ہو گیا، 8 آیات نہیں 18 آیات، یعنی 18 آیات کہہ دیا حالانکہ آیات 8 ہیں۔ بہرحال جھوٹ تو ان کی فطرت میں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ دروغ را حافظہ نباشا، جو جھوٹ آدمی ہے اس کو حافظہ نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں گے کئی جگہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر یوں کر دی، تو پھر یہ ایسا ظاہر قرآن کریم ہے،
تو بھئی جو لوگ قرآن پر جھوٹ بولیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر بولیں، اکابر امت پر بولیں. اب پچھلے دنوں میں 2-3 دن قبل ایک کلپ وائرل ہوا ہے، شاید آپ حضرات نے بھی سنا ہو. ان کے علامہ صاحب ہیں، بہت بڑے علامہ کہلاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی زبان کی بھی بڑی فصاحت ہے اور کس بیانی اور یہ چیزیں بڑی عام ہیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہو کہ ختم نبوت کی تحریک کس نے چلائی؟ ختم نبوت کی تحریک کس نے چلائی؟ کہتے ہیں ختم نبوت کی تحریک چلانے والے 1974 کی تحریک، یہ چلانے والے اشاعت التوحید و سنہ کے تھے. دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ شیراں والا لاہور، وہاں اجلاس ہوا، وہاں کنونشن ہوئی، اور اس کنونشن کی صدارت فرمائی امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اور مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب کو امیر بنایا. کب؟ 1974 میں مولانا لاہوری نے مولانا شیخ القرآن غلام اللہ خان صاحب کیا بنایا؟ امیر بنایا. اب اس آدمی کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے، اور یہ بات بڑے چیلنج سے کہتا ہے. کہتے ہیں اٹھاؤ تاریخ، میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں، پوری تحدی سے کہتا ہوں کہ ختم نبوت کی تاریخ چلانے والے اشاعت توحید و سنہ کے علماء ہیں. اب اس بیچارے کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تو 1961 میں فوت ہو چکے ہیں. وہ 1961 میں دنیا سے جا چکے ہیں، اور آپ 1974 میں 13 سال بعد. کل تک آپ کا جھگڑا بریلویوں سے تھا کہ وہ نبی کو حاضر نادر مانتے ہیں اور آپ ان کو مشرک سمجھتے ہو. اب تمہارا نظریہ یہاں تک ہو گیا کہ تم نے نبی چھوڑ کر ولی کو حاضر نادر مان کر 13 سال بعد اس کی آیات کو مان لیا. تو یہ ان حضرات کا حال ہے. تو یہ قبر کا مفہوم سمجھ لیں. اب اس پر آپ حضرات کے سامنے احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، اکابر علماء دیوبند کی تصریحات بھی موجود ہیں، محدثین کے ابواب بھی موجود ہیں. یہ سارے آپ حضرات دیکھ لیں گے. چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ جو اہم باتیں فعل کی میں عرض کروں گا. باقی جو دلائل ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ اس میں پڑھ سکیں گے. آگے دیکھیں صفحہ نمبر 13 پر برزخ. قبر کے بعد کیا ہے؟ دوسری چیز ہے برزخ. برزخ کس کو کہتے ہیں؟ برزخ کا معنی، برزخ کا لغوی معنی پردہ. اگر آپ برزخ کی تعریف کو، تعین کو سمجھ گئے تو بہت سے اشکالات آپ کے حل ہو جائیں گے. برزخ کسے کہتے ہیں؟ برزخ کا لغوی معنی پردہ. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور اصطلاح کے اندر برزخ نام ہے 2 چیزوں کا. توجہ، نمبر 1 مکان، نمبر 2 زمان. کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 2 چیزوں کا. نمبر 1 مکان، نمبر 2 زمان. مکان کیا ہے؟ قبر سے لے کر علیین اور سجین تک یہ جتنا بھی مکان ہے، اس مکان کا نام کیا ہوگا؟ برزخ ہوگا. اور زمان، موت سے لے کر حشر تک، اٹھائے جانے تک کا یہ زمانہ ہے، یہ سارا کا سارا زمانہ کیا کہلائے گا؟ برزخ کہلائے گا. یعنی گویا آپ برزخ کہہ سکتے ہیں کہ جو 2 چیزیں مل جائیں تو برزخ ہوگی. مکان بھی مل جائے، زمان بھی مل جائے. مکان کتنا ہو؟ قبر سے لے کر علیین سجین تک. اور زمان کتنا ہو؟ موت سے لے کر اٹھائے جانے تک کا زمانہ. جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں اس کو کیا کہیں گے؟ برزخ کہیں گے. اب مثال سمجھیں. مثال کے طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اپنی قبور میں مدفون ہیں، اگر آج ہم میں سے کوئی آدمی تہ خانے میں چلا جائے یا قبر کھودی جا رہی ہو اور اس قبر میں جا کر لیٹ جائے، اب اس کو ہم برزخ میں کہیں گے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مکان ملا ہے، قبر کا مکان ملا ہے، لیکن جو زمانہ ہے موت سے لے کر حشر تک کا وہ اس کو حاصل نہیں ہے. جب حاصل نہیں ہے، اس کو باوجود اس کے کہ قبر کے گڑھے میں بھی ہو، اس کو ہم برزخ میں نہیں کہہ سکتے. اسی طرح فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں آج بھی موجود ہے. اب فرعون کی لاش اوپر ہے، قبر اس کو نصیب، یعنی قبر کا گڑھا نصیب نہیں ہے، اوپر پڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو برزخ میں کہتے ہیں. کیوں؟ دونوں چیزیں حاصل ہیں، مکان بھی حاصل ہے، زمان بھی حاصل ہے. مکان کیسے؟ قبر سے لے کر، چاہے وہ قبر میں ہو، چاہے وہ ہوا میں ہو، چاہے درندوں کے پیٹ میں ہو، علیین سجین تک جو مکان ہے وہ بھی اس کو حاصل ہے. اور اس کے ساتھ زمان، موت سے لے کر اٹھائے جانے تک کا زمان، یہ بھی اس کو حاصل ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کس میں ہے؟ برزخ میں. جب آپ اس بات کو سمجھ گئے، اب آپ کے لیے بات سمجھنا بہت آسان ہو گیا کہ قبر اور برزخ میں تضاد نہیں ہے. قبر اور برزخ میں ہے کوئی تضاد؟ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم حیات برزخی مانتے ہیں. انہوں نے قبر کی رٹ لگا رکھی ہے.
ہمارے بارے میں یہی کہتے ہیں نا کہ ہم حیات برزخی کے قائل ہیں، یعنی وہ مماتی حیات برزخی کے قائل ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی کس کے قائل ہیں؟ قبر کی حیات کے۔ بھئی کیا قبر اور برزخ میں تضاد ہے؟ نہیں، قبر اور برزخ میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ اس کو آپ ایک اور مثال سے یوں سمجھیں، عامی مثال سے۔ ایک آدمی ہے، وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں بھئی آپ کہاں ہو؟ آپ مسجد میں ہو یا اتوار کے دن میں ہو؟ آپ مسجد میں ہو یا اتوار کے دن میں ہو؟ آپ کہیں گے صحیح، آپ کا سوال عجیب ہے، میں مسجد میں بھی ہوں، میں اتوار کے دن میں بھی ہوں، یہ کون سی تضاد کی بات ہے؟ اگر میں بات مکان کی کروں تو میرا مکان مسجد ہے، اگر بات زمان کی کروں تو دن اتوار کا ہے، زمانہ اتوار کا، دونوں میں تضاد کون سا؟ ہم کہتے ہیں جب قبر کہا، جب برزخ کہا تو برزخ اور قبر دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ قبر گویا مکان بن گیا اور برزخ اس کے ایک زمان بن گیا، تو جو قبر میں ہے وہ برزخ میں ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ جو برزخ میں ہو اس کو عرفی قبر نصیب نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو قبر میں ہو وہ برزخ میں نہ ہو۔ اس لیے ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، قبر اور برزخ دونوں کیا ہیں؟ ایک ہے۔ اب اس پر آگے تیسری بات سمجھیں، اعادہ روح کا اعادہ۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ یہ ہے کہ جب میت انسان پر موت آتی ہے، اس کی روح نکلتی ہے، روح نکلنے کے بعد اب روح جہاں کہیں بھی چلی جائے، روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور یہ تعلق اتنا ہوتا ہے بقول علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے بقدر ما یتعلم او یتلذذ، اس حد تک کہ وہ علم اور لذت، دکھ اور سکھ، تکلیف اور راحت کو محسوس کرتا ہے۔ اب یعنی روح کا اعادہ ہوتا ہے۔ اب اس پر کئی دلائل موجود ہیں، اور ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ روح جہاں سے نکلی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، روح نکل کر کہاں چلی گئی؟ جسم مثالی میں۔ اب جو ثواب ہے، عذاب ہے، جو کچھ بھی ہے وہ جسم مثالی کو ہے، اس قبر کے گڑھے میں اس جسم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، کسی قسم کا کوئی ربط نہیں، اور یہ بالکل مثل جماد ہے، مثل پتھر ہے، اس کو کسی قسم کی راحت سکون کچھ بھی اس کو حاصل نہیں۔ یہ ان کا نظریہ۔ ہمارا نظریہ کہ روح جہاں کہیں بھی ہو، روح کا جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کو اعادہ روح سے بھی تعبیر کیا گیا۔ تو عاد روح الی جسدی کے الفاظ ملتے ہیں کہ روح کا جسم کی طرف کیا ہوتا ہے؟ اعادہ ہوتا ہے۔ ہاں ایسا اعادہ نہیں ہوتا جیسا کہ عالم دنیا میں حالت بیداری میں ہوا کرتا تھا، یوں اعادہ کہ اس میں انسان تصرف کرے، چلے پھرے، کھائے پیے، اس کی زندگی ظاہری آثار سے نظر آئے، ایسا اعادہ تو نہیں ہوتا، لیکن اتنا اعادہ ضرور ہوتا ہے، اتنا روح کا تعلق ضرور ہوتا ہے کہ جس سے وہ عذاب اور راحت کو محسوس کرتا ہے۔ اب اس پر ہمارے پاس کئی دلائل موجود ہیں کہ اعادہ روح پر، اور یہ لوگ روح کے اعادے کو نہیں مانتے۔ حضرت خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک بات مثال سے سمجھایا ہے۔ حضرت اپنی شرح بخاری فیض الباری جلد 4 صفحہ نمبر 115 پہ لکھتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ میں 4 سال کا بچہ تھا، میں کشمیر میں موجود تھا، میں نے 2 آدمیوں کی گفتگو سنی، 2 آدمی گفتگو کر رہے تھے۔ ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں اس قبر میں اس جسم کو ثواب عذاب ہوتا ہے یا نہیں؟ تو دوسرے نے، حالانکہ وہ دونوں دیہاتی تھے، دوسرے نے مثال بیان کی، مثال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھیں 2 آدمی ہوں، ایک ہو لنگڑا، ایک ہو نابینا، لنگڑا اور نابینا، ان دونوں کا ارادہ ہوا ہم جائیں اور جا کر کسی باغ سے چوری کر لیں، مثلا یہاں کنو کا باغ ہے، ان کا ارادہ ہوا کہ ہم جا کر وہ کنو چوری کر لیں۔ لنگڑا کہتا ہے میں چل نہیں سکتا، نابینا کہتا ہے میں دیکھ نہیں سکتا۔ اب ان دونوں نے تدبیر یوں کی، لنگڑے نے کہا نابینا کو کہ میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہو جاتا ہوں، چونکہ میں چل نہیں سکتا اور آپ دیکھ نہیں سکتے، تو آپ چلتے جائیں گے، میں آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاؤں گا اور میں آپ کو راستہ بتاتا چلا جاؤں گا۔ یہ دونوں چلے، چلتے چلتے یہ باغ میں پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے چوری کی۔ اسی دوران مالک باغ آ جاتا ہے۔ اب مالک باغ آیا اور آ کر دونوں کو پکڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مالک باغ سزا دونوں کو دے گا یا ایک کو دے گا؟ دونوں کو دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ملے ہیں تو چوری ہوئی ہے۔ اگر لنگڑا اکیلا ہوتا چوری نہ کر سکتا،
اگر نابینا اکیلا ہوتا چوری نہ کر سکتا، کیونکہ لنگڑا چل نہیں سکتا تھا، نابینا دیکھ نہیں سکتا تھا، یہ دونوں ملے ہیں تو چوری ہوئی ہے، تو مالک باغ آ کر دونوں کو پکڑے گا۔ اسی طرح وہ آدمی کہنے لگا کہ دیکھیے روح اور جسم دنیا میں ملے ہیں تو انہوں نے نیکی کا کام کیا ہے یا برائی کا کام کیا ہے۔ اگر روح اکیلی ہوتی تب بھی اس نے نیکی برائی نہیں کر سکنی تھی، اور اگر جسم اکیلا ہوتا تب بھی بغیر روح کے یہ معطل تھا۔ جب دنیا میں روح اور جسم کے ملنے سے گناہ اور ثواب ہوتا ہے تو جب جزا ہوگی وہ بھی روح اور جسم کے ملنے سے ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بات ہے اس وقت کی جب میری عمر 4 سال تھی۔ کہتے ہیں کہ بعد مرور 35 سنہ رأیت هذا الکلام فی تفسیر القرطبی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں 35 سال گزرنے کے بعد جب میری عمر 39 سال تھی، جب ایک دفعہ میں بخاری شریف پڑھا رہا تھا، اس وقت میں نے یہی بات تفسیر قرطبی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھی۔ جو مثال انہوں نے دی تھی وہی مثال عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، روح اور جسم کے سمجھانے کے لیے کہ روح اور جسم ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ثواب اور عذاب ہوتا ہے۔ روح اور جسم اکیلے ہوں، صرف جسم کو ثواب ہو، روح کو نہ ہو، یا روح کو ہو جسم کو نہ ہو، یہ انصاف نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی صرف جسم روح کو ہوگا جسم کو نہیں ہوگا، حالانکہ اس پہ صریح دلائل موجود ہیں، روایات موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی مرنے لگا، مرنے سے پہلے وہ کہنے لگا اپنے اولاد کو وصیت کی، کہتا ہے جب میں مر جاؤں تو ایسا کرنا مجھے جلا دینا، مجھے جلا کر میری راکھ بعض راکھ ہواؤں میں اڑا دینا، بعض سمندروں میں ڈال دینا، دریاؤں میں ڈال دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کھڑا کر دیں قیامت کے دن، مجھ سے پوچھ لیں کہ اے بندے تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، تو میرے لیے جواب دینا مشکل ہوگا۔ اس لیے میرے اعضاء کو جلا کر میری راکھ کو اڑا دینا، کچھ زمین کچھ پانیوں میں بہا دینا، کچھ ہواؤں میں اڑا دینا۔ حدیث میں آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولاد نے وصیت کے مطابق ایسے ہی کیا۔ اب اللہ رب العزت نے ہوا کو حکم دیا اس کے اعضاء کو جمع کریں، پانیوں کو حکم دیا اس کی راکھ کو جمع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد پوچھا اے بندے تو نے یہ وصیت کیوں کی تھی؟ تو وہ کہنے لگا کہ خشیتک، یا اللہ آپ کے خوف سے، آپ کے ڈر سے میں نے یہ وصیت کی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو معاف فرما دیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت کر دی، اس کو معاف فرما دیا۔ اب یہ دلیل کیسے؟ دلیل سمجھنا، اگر عذاب اور ثواب ہوتا صرف روح کو، جسم کو نہ ہوتا، صرف کس کو ہوتا؟ روح کو ہوتا۔ اب آپ مجھے بتائیں اس کی روح تو موجود تھی یا نہیں؟ روح تو موجود تھی، پھر جسم کے اجزاء کو جمع کرنے کی کیا ضرورت؟ جسم کے اعضاء کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہوا کو کہ اس کے اعضاء جمع کرو، پانیوں کے اس کے اعضاء جمع کرو؟ جمع کرنے کے بعد پھر پوچھا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے ثواب عذاب قبر جب بھی ہوگا جسم اور روح کے تعلق کے ساتھ ہوگا، صرف روح کو نہیں ہوگا۔ تو یہ واضح دلیل ہے۔ اچھا اس پر ایک اور اشکال سمجھیں، یہ ایک عمومی سا شبہ ہے۔ شبہ کیا پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب تم نے حیات مان لی، کہ تم کہتے ہو کسی جسم میں حیات ہے، روح کے تعلق کے ساتھ حیات ہے، تو ادھر تم نے نبی کو بھی قبر میں زندہ مانا، شہید کو بھی زندہ مانا، امتی کو بھی زندہ مانا، تم نے تینوں کو زندہ مان لیا، پھر تینوں کی حیات میں فرق کیا ہوا؟ پھر ان کے جو بیانات چلتے ہیں اس میں وہ عوام سے نعرہ لگواتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کانفرنس سے منعقد کرواتے ہیں، کبھی یہ حیات ابو جہل کے نام سے بھی کانفرنس منعقد کروا لیں، کہتے ہیں حیات النبی کے رٹ کیوں لگاتے ہیں؟ اب ایسے ہے نا، سب کے تیر ہماری طرف ہے۔ اہل بدعت کیا کہنے لگے کہ دیوبندیوں نے نبی اور امتی کو بشریت میں برابر مان لیا، ہم کہتے ہیں نبی نور ہے اور یہ کیا کہتے ہیں نبی بشر ہے، بشریت میں دونوں برابر مان لیا۔ اور وہ کہنے لگے کہ انہوں نے نبی اور امتی کی قبر کی حیات کو برابر مان لیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، عقیدہ ہمارا ہے تو وضاحت بھی ہم سے پوچھو، عقیدہ ہمارا ہے صراحت بھی ہم سے پوچھو۔ ہم نے نبی اور امتی کی بشریت کو برابر نہیں مانا، ہاں ہمارا یہ عقیدہ ضرور ہے، ہم کہتے ہیں امتی بھی بشر، نبی بھی بشر، امتی کی تخلیق بھی مٹی سے، نبی کی تخلیق بھی مٹی سے، لیکن دونوں کی بشریت میں فرق ہے، دونوں کی مٹی میں فرق ہے۔ امتی کی تخلیق جس مٹی سے ہے
اسے زمینی مٹی کہتے ہیں، اور نبی کی تخلیق جس مٹی سے ہے اسے جنت الفردوس کی مٹی کہتے ہیں۔ ہم نے بشریت کو برابر مانے؟ جب ہم بشریت کو برابر ہی نہیں مان رہے تو خام خواہ یہ الزامات ہمارے اوپر کیوں لگاتے ہو؟ ایسے ان کو ہم نے جواب دیا، ہم نے قبر کے اندر امتی کو بھی زندہ مانا، شہید کو بھی زندہ مانا، نبی کو بھی زندہ مانا، لیکن تینوں کی حیات میں فرق ہے۔ تینوں کی حیات میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اس پر کئی دلائل ہیں، احادیث مبارکہ سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار سے، ہمارے اکابر علماء دیوبند کی تصریحات سے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مثال سے سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں تینوں کی حیات میں فرق ہے، اس کو مثال سمجھاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں، مثال کے طور پہ آپ یہاں موجود ہیں، آپ کا ایک مہمان آتا ہے، مہمان آیا، گرمی کا موسم ہے، آپ نے مہمان کو پاس بٹھایا اور باہر یہاں پنکھا چل رہا تھا، آپ نے کسی لڑکے کو، بھائی کو، دوست کو، طالب علم کو کہا آپ ایسا کریں یہ دروازہ کھول دیں تاکہ مہمان گرمی میں آیا ہے، مہمان یہاں بیٹھے اور پنکھے کی ہوا اس کو آتی رہے۔ نمبر 2، پھر اس کے بعد ایک دوسرا مہمان آیا، جیسے مہمان پہنچا آپ نے طالب علم کو کہا ایسا کرو، جا کر پنکھا اٹھا کر ایسا کرو کہ مہمان کو پنکھے کے پاس لے جاؤ، یہ چونکہ مہمان تھوڑا اہم ہے، اس کے لیے دروازہ نہ کھولو بلکہ اس کو اٹھا کر پنکھے کے پاس لے جاؤ۔ اب اس کے بعد تیسرا مہمان آتا ہے، جب تیسرا مہمان آیا تو آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ دروازہ کھول دو، یہ بھی نہیں کہا کہ پنکھا اٹھا کر مہمان کو اٹھا کر پنکھے کے پاس لے جاؤ، بلکہ آپ نے کہا پنکھا اٹھاؤ اور پنکھا اٹھا کر مہمان کے پاس لے آؤ۔ اب دیکھیں آنے والے تینوں مہمان تھے، ہر عقل والا بندہ سمجھ سکتا ہے کہ آنے والے تین ہیں، ایک آدمی آیا اسے وہیں بٹھایا اور پنکھے کے لیے دروازہ کھول دیا گیا، پنکھے کی ہوا اس کو آ رہی ہے۔ دوسرا آدمی آیا، اس کے لیے آپ نے اس کو لے کر پنکھے کے پاس لے گئے، اور تیسرا آدمی آیا اس کو وہیں بٹھایا اور پنکھے کو اٹھا کر اس کے پاس لیے۔ اب اس مثال پر آپ سمجھیں، احادیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جب عام امتی قبر میں جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے عام امتی قبر میں گیا، اس سے سوال ہوئے من ربک من نبیک ما دینک، اس نے جواب دیا۔ اب اس کے لیے فرمایا گیا کہ افرشوا لہ من الجنہ البسوا لہ، اس کے لیے جنت کا لباس دے دو، اس کے لیے جنت کا بستر دے دو۔ اس کے بعد فیاتیہ من طیبہا وروحہا، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبوئیں اس آدمی کو آتی رہتی ہیں۔ یہ آدمی اپنی جگہ، جنت اپنی جگہ، درمیان میں دروازہ کھول دیا، جنت کی خوشبوئیں اس کو آ رہی ہیں۔ اور جب شہید جاتا ہے قبر میں، امتی کے بعد آگے شہید، جب شہید قبر میں جاتا ہے، حدیث مبارک صحیح مسلم کی روایت کہ شہید کی روح کو اجازت ہوتی ہے تسرح من الجنت حیث یشاء، کہ وہ روح جنت میں جائے، سیر کرے، جہاں چاہے پھرے، اس کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ اور لیکن جب بات نبی کی آئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے بارے میں حدیث موجود، انما القبر روضۃ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ یعنی عام امتی قبر میں جاتا ہے، کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، شہید جاتا ہے، شہید کی روح کو جنت کے پاس لے جایا جاتا ہے، لیکن جب قبر میں نبی پہنچے ہیں، نہ کھڑکی کھولی گئی، نہ نبی کو جنت طرف لے جایا گیا، جنت کو اٹھا کر نبی کے پاس لایا گیا ہے۔ اور یہی ہمارا عقیدہ، اور اس پہ دلیل موجود، آپ اٹھائیں صحیح بخاری جہاں خطبہ صدیق اکبر موجود ہے، وہاں پر کئی ایک شارحین حدیث نے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں، حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ سے بخاری میں، اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کنز المتواری میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ٹکڑا ہے جہاں آپ مدفون ہیں، یہ جنت سے آیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی میں رہتے ہیں، قیامت کے دن یہی ٹکڑا اٹھا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب آپ بتائیں، ہم نے نبی، شہید، امتی، شہید اور نبی کی حیات میں فرق مانا ہے یا دونوں کی حیات ایک ہی درجے کی مانی ہے؟ ہم حیات میں فرق کے قائل ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چونکہ ہمارا اس پر مطالعہ نہیں ہوتا، ہمارا علم نہیں ہوتا، جب اشکال ہوتا ہے ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے نظریے کے بارے میں متردد ہو جاتے ہیں کہ شاید اس حوالے سے جو ہے ہمارے نظریے میں سقم ہے، ہمارے عقیدے میں کمزوری ہے،
حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی، اس پہ تصریحات موجود ہوتی ہیں، اس پہ وضاحت موجود ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ آپ فائل دیکھیں، اعادہ روح پر اور ثواب عذاب قبر پر کئی ایک دلائل موجود ہیں، کئی آیات موجود ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27۔ اس آیت کے تحت تقریباً 10 مفسرین نے اسی قبر میں، اسی زمینی گڑھے میں ثواب اور عذاب کی بات فرمائی ہے۔ یہ دلائل آپ خود دیکھ لیں گے، چونکہ زیادہ اہم چیز ہے وہ شبہات۔ اب اخیر میں آ جائے یہ صفحہ نمبر 47 پر، میں شبہات کو شروع کرتا ہوں تاکہ آج کی نشست میں ہم اس عنوان کو ختم کریں اور آئندہ نشست سے ہم کو نیا عنوان شروع کریں۔ اب اس پر یہ دلائل چونکہ آسان ہوتے ہیں، وہ آدمی خود پڑھ سکتا ہے۔ اب دلائل میں آپ دیکھ لیں گے قرآن کریم کی تفسیریں بھی موجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی موجود، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار بھی موجود، اکابر دیوبند کی تصریحات بھی موجود ہیں۔ اور اس کے بعد صفحہ نمبر 47 پر چند شبہات سمجھیں۔ شبہات کیا ہیں؟ جو لوگ ثواب عذاب قبر کو نہیں مانتے، توجہ بڑے اختصار کے ساتھ جو ہے میں کوشش کروں گا یہ 10 شبہات ہے میں اس وقت کے اندر پورے کر سکوں۔ جو لوگ نہیں مانتے وہ چند آیات پیش کرتے ہیں، کچھ عقلی ڈھنگوسلے پیش کرتے ہیں، کچھ آیات پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اس قبر میں ثواب اور عذاب نہیں ہے۔ آیت کیا پیش کرتے ہیں؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہ آیت۔ اور اسی طرح ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا، یہ دونوں آیتیں۔ یعنی ان کے شبہ کا یا ان کے اشکال کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن بات کرتا ہے 2 موتوں کی 2 زندگیوں کی۔ قرآن کتنی موت اور زندگی کی بات کر رہے ہیں؟ 2 موتیں اور 2 زندگیاں۔ اور 2 زندگیاں کون سی بنتی ہیں؟ ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی۔ اگر موت کی زندگی کو مان لیا جائے، قبر کی زندگی کو مان لیا جائے تو زندگیاں کتنی بن جائیں گی؟ 3 بن جائیں گی۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس آیت کے خلاف ہو جائے گا۔ ہم جواب عرض کرتے ہیں، جواب سے پہلے ایک اصول سمجھیں۔ اصول یہ ہے کہ جب بھی قرآن کریم کی کوئی آیت آپ کے سامنے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سامنے ہو، اس آیت کی تفسیر ایسی کرنی چاہیے کہ وہ آیت دیگر آیات کے معارض نہ ہو۔ آیت کی تفسیر ایسی کریں کہ وہ آیت احادیث مبارکہ کے معارض نہ ہو۔ آیت کی تفسیر ایسی ہو کہ آیت اور فرامین اکابرین دیوبند کی تصریحات آپس میں ٹکرائیں نہ، اس طرح کی وہ پیش کرنی چاہیے، تفسیر پیش کرنی چاہیے۔ اب آیت کو میں تعارض بنا کر پیش کرنا، یہ آیت اس آیت کے معارض ہے، یہ حدیث اس آیت کے معارض ہے، یہ پیش کرنا ہاں جہاں ممکن ہی نہ ہو۔ اولاً تو کوشش ہے کہ تطبیق دیں، ہمارا حنفیہ کا اصول یہی ہے۔ ہاں تطبیق ممکن نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر ظاہر ہے حدیث کو چھوڑ دیں گے، آیت کو لے لیں گے، اس طرح قول صحابی کو چھوڑ لیں گے، حدیث کو لے لیں گے۔ یہ تو آیت کا ایسا مطلب بیان کریں کہ وہ آیت دیگر آیات سے نہ ٹکرائے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اس عقیدے پر، ثواب عذاب قبر پر ہمارے پاس کئی آیات موجود ہیں اور کئی ایک احادیث موجود ہیں۔ احادیث کتنی موجود ہیں؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں لکھا ہے۔ یہ احکام القرآن حضرت کی وہ تفسیر ہے جو حضرت نے اپنے 5 شاگردوں سے لکھوائی، علامہ ظفر احمد عثمانی، مولانا ادریس کاندھلوی، مفتی شفیع عثمانی، مولانا جمیل احمد رحمہ اللہ، مفتی عبدالشکور ترمذی، ان حضرات سے حضرت نے یہ تفسیر لکھوائی تھی۔ تو اس تفسیر میں حضرت فرماتے ہیں کہ ثواب عذاب قبر پر تقریباً 70 احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اب آپ بتائیں اتنی زیادہ احادیث موجود ہیں تو ایسی شرح نہ کریں کہ جس سے یہ آیت ٹکرائے۔ باقی شرح کیا ہوگی؟ اس آیت کا صحیح معنی یہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اصل جو زندگیاں ہیں مستقلاً وہ کتنی ہیں؟ وہ 2 ہی ہیں، ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی۔ مستقلاً زندگیاں وہ 2 ہی ہیں۔ باقی یہاں اس آیت کا معنی یوں ہوگا، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر اس آیت کو سمجھایا ہے اور حضرت نے یہی اشکال اٹھایا، یعنی جو اشکال آج مماتی اٹھا رہے ہیں یہ اشکال امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اٹھایا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 606 ہجری میں۔ اس سے معلوم یہ ہوا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ کن کے اعتراف کا جواب دے رہے ہیں؟ 606 میں یہ لوگ تھے، یہ لوگ کب تھے؟ یہ تو 1957 میں آئے نا، تو 606 میں تو نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ جواب دے رہے ہیں معتزلہ کا۔ جواب کس کا دے رہے ہیں؟ معتزلہ کا۔ امام رازی رحمہ اللہ کے زمانے سے پہلے سے معتزلہ چلے آ رہے تھے،
چونکہ اعتراض معتزلہ کا تھا، آپ نے جواب دیا، اور آج ہوتا بھی یہی ہے کہ یہ لوگ اسی اعتراض کو لے کر چلتے ہیں اور نام کیا کرتے ہیں، ہم نے نئی تحقیق پیش کی ہے، ہم نے قرآن و سنت کی بڑی تشریح کر دی ہے، ہم نے ایسی تشریح پیش کی ہے کہ ایسی تشریح کسی اور نے پیش نہیں کی۔ تو یہ اعتراض اسی زمانے سے آ رہا ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے، اس آیت سے قبر کی حیات کا انکار نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ثم آتا ہے تراخی کے لیے، ثم کس کے لیے آتا ہے؟ تراخی کے لیے۔ ایک ہے فا آتی ہے تعقیب مال وصل کے لیے یعنی ملانے کے لیے، اور ثم آتا ہے تراخی تاخیر کے لیے۔ فرمایا اگر آپ معنی یہ کرو گے امواتن فی عالم ارواح فاحیاکم فی الدنیا ثم یمیتکم فی الدنیا، یعنی پھر دنیا کے اندر موت آئی، ثم یحییکم فی الآخرہ، اگر یحییکم کا معنی فی الآخرہ کرو گے تو دنیا کا زمانہ اور آخرت کا زمانہ کیا یہ ملا ہوا ہے؟ بھائی دنیا میں موت آئی، موت آنے کے بعد بندہ فوراً آخرت میں چلا جاتا ہے یا برزخ میں چلا جاتا ہے؟ برزخ میں۔ اگر ثم یحییکم سے مراد آخرت ہوتا تو یہاں ثم نہ ہوتا، یہاں لفظ فا ہوتا۔ کیا ہوتا؟ ثم یمیتکم فیحییکم، پھر وہ تمہیں کیا دے گا؟ موت دے گا، اور پھر تمہیں وہ کیا کرے گا؟ یہ آخرت میں زندہ کرے گا۔ فرمایا ثم یحییکم، اس یحییکم سے مراد کیا ہے؟ قبر ہے۔ ثم یحییکم سے مراد کیا ہے؟ آخرت ہے۔ کیوں؟ یہاں ثم ہے، اور ثم تراخی کے لیے آتا ہے، اور مرنے کے فوراً بعد بندہ آخرت میں نہیں جاتا، مرنے کے بعد پہلے برزخ اور پھر کیا ہے؟ آخرت ہے۔ تو لفظ ثم بتا رہا ہے کہ یہاں یحییکم سے مراد کیا ہے؟ آخرت ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہاں یہ قبر کی زندگی کی بات بھی نہیں ہو رہی۔ باقی سوال، یہاں قبر کی زندگی کی بات نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ تو دلیل دوسری آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، وہاں ثواب عذاب قبر کا ذکر موجود۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم، سورۃ الجاثیہ وہاں موجود۔ ومن اظلم ممن افترا، یہ کئی دلائل یہاں گزر چکے ہیں، ان تمام کے اندر اس کی صراحت موجود ہے۔ تو یہ نہیں ہے ایک آیت میں عذاب قبر کا ذکر، ثواب عذاب قبر کا موجود نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے، جسے آپ علماء کے انداز، علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ عدم ذکر سے عدم وجود لازم نہیں، یعنی یا عدم ذکر سے نفی لازم نہیں ہے۔ یہاں آپ نے ذکر نہیں کی ایک چیز تو اس کا مطلب وہ موجود ہی نہیں ہے، تو فرمایا ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ باقی دوسری میں نے جواب کل دے دیا تھا کہ اگر یہ آیت، اگر اس آیت کو آپ مان لیں اور اس آیت کی بنیاد پر آپ ثواب عذاب قبر کا انکار کر دیں، کیوں؟ اس لیے کہ زندگیاں تین بن جاتی ہیں، تو تم نے بھی تو جسم مثالی میں حیات مانی ہے، پھر جب تم جسم مثالی میں حیات مانو گے تو زندگیاں پھر بھی کتنی بن جائے گی؟ تین بن جائے گی۔ اگر جسم مثالی میں حیات ماننے سے زندگیاں تین ہو جائیں اور اس آیت کے خلاف نہیں، تو اسی طرح اس گڑھے میں بھی، اس قبر میں بھی حیات ماننے سے بھی زندگیاں تین، اور یہ بھی اس آیت کے خلاف نہیں ہوگا۔ دوسرا اشکال سمجھے جو بہت اہم ہے، ان کی طرف سے پیش ہوتا ہے۔ اشکال کیا ہے؟ ایک واقعہ پیش کرتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 میں، حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے، کہ ایک آدمی کا وہاں سے قبر سے گزر ہوا، ایک آدمی گزرے اور اللہ تعالیٰ نے پر موت طاری کر دی، وہ 100 سال جو ہے نا وہ مرے رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کم لبثت، کتنا ٹھہرے؟ تو انہوں نے جواب دیا لبثت یوما او بعد یوم، میں ایک دن یا دن کا بعض حصہ ٹھہرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام، بلکہ آپ کتنا ٹھہرے؟ 100 سال ٹھہرے۔ اب توجہ رکھنا، اب یہ اس حوالے سے ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے، حضرت عزیر علیہ السلام نبی تھے اور نبی فوت ہوئے، فوت ہونے کے بعد 100 سال تک وہاں پڑے رہے، اور 100 سال بعد جب اللہ نے زندہ کیا، اللہ نے پوچھا اے عزیر کتنا ٹھہرے؟ تو عزیر علیہ السلام کہنے لگے میں ایک دن یا دن کا بعض حصہ ٹھہرا۔ اس سے معلوم ہوا وہ زندہ نہیں تھے، اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ بتا دیتے کہ میں تو 100 سال ٹھہرا۔ ان کا نہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ عزیر علیہ السلام زندہ نہیں، عزیر نبی ہے، جب وہ زندہ نہیں تو باقی انبیاء بھی قبروں میں زندہ نہیں ہے۔ اشکال سمجھ آ گیا ان کا؟ اب اس پر جب یہ لوگ اپنے بیانات کرتے ہیں نا، اس پہ حاشیہ کیا لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام 100 سال تک پڑے رہے، 100 سال سے لوگ وہاں گزرتے بھی ہوں گے، لوگوں نے سلام بھی پیش کیا ہوگا، انہوں نے کسی کا سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ اب عقل اتنی ماری جاتی ہے کہ جب ایک بندہ مرا پڑا ہو، گزرنے والا اس کو سلام پیش کرے گا یا اس کی تدفین کا انتظام کرے گا؟ ایک آدمی مرا پڑا ہے، گزرنے والا سلام پیش کرے گا، تدفین کرے گا؟ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
اتنے عرصے میں وہاں سے کسی کا گزرنا ثابت ہی نہیں ہے، وہاں سے گزرنا ثابت ہی نہیں. جب ثابت نہیں سلام کرنے کی کیا بات ہے؟ تو یعنی قرآن و حدیث کی ایسی تشریح کرتے ہیں کہ عقل بھی ماری جاتی ہے، اور یہ حقیقت ہے. علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام سنن میں لکھا، حضرت فرماتے ہیں کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر کا انکار وہ کرے گا کہ جس کا سر عقل اور دماغ سے خالی ہو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی اعلام سنن ہے. تو بہرحال میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اس کے کئی جواب ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ واقعہ کس کا ہے، اس کے بارے میں کچھ صراحت ہمیں نہیں ملتی. یہ حضرت عزیر کا ہے. یہ گزرنے والے کون تھے؟ بعض کہتے ہیں حضرت عزیر تھے، بعد نے کہا ارمیہ نامی ایک بادشاہ تھے، بعد نے کہا کوئی کافر تھا، بعد نے یہ مختلف اقوال موجود ہیں. جب مختلف اقوال ہیں صراحت نہیں کہ گزرنے والے کون تھے. نمبر 2 دوسرا جواب، اگر بالفرض حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں تو اب عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے یا نہیں تھے؟ صحیح سنن ابی داؤد کی روایت موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ادری اتبا لعین ہوا ام لا وما ادری عزیر نبی ہوا ام لا. میں نہیں جانتا کہ تبا پر لعنت ہوئی ہے یا نہیں، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ عزیر نبی تھے یا نہیں. عزیر نبی تھے یا نہیں، تو اب اس میں بھی ابہام آ گیا. اگر عزیر کا واقعہ مان بھی لیے جب بقول تمہارے، تب بھی عزیر نبی تھے یا نہیں، اس کی بات کی کوئی صراحت نہیں ملتی. نمبر 3 تیسرا جواب سمجھنا. تیسرا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر سے پوچھا کم لبثت، اے عزیر آپ کے مثلا علی سبیل التنزل علی سبیل التسلیم، ہم 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں یہ واقعہ عزیر ہی کا ہے اور عزیر علیہ السلام نبی تھے، بقول تمہارے ہم مان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اے عزیر کم لبثت، آپ کتنا ٹھہرے؟ عزیر علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں؟ لبثت یوما او بعض یوم، کہ میں دن کا بعض حصہ دن کا بعض حصہ ٹھہرے. تو عزیر علیہ السلام نے جواب دیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کا جواب درست نہیں تھا، تو جواب دینا یہ اس بات کی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ کیا تھے؟ زندہ تھے. جواب دینا یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ مردہ تھے، جواب دینا دلیل ہے کہ وہ زندہ تھے. ہاں جواب صحیح نہ دینا اس کی دلیل ہے کہ ان کا علم کلی نہیں تھا. جواب تو دیا. مثال کے طور پہ آپ میں تو کوئی بیٹھا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی صبح سے لے کر اب تک آپ نے کتنی دیر سبق پڑھا ہے؟ کریکٹ وقت بتاؤ. آپ میں سے شاید کوئی نہیں بتا سکے. جب نہ بتا سکے میں کہوں گا اچھا تو مردہ ہے. تو کیا ہے؟ کیونکہ تو نے جواب ٹھیک نہیں دیا. دوسرے کہیں گے استاد جی یہ مردہ نہیں ہے، یہ ہے زندہ. اس کا جواب دینا اس بات کی دلیل ہے زندہ ہے. جواب صحیح نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا علم کامل نہیں ہے. عزیر علیہ السلام کا جواب صحیح نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے علم کلی نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کیا ہے؟ مردہ ہے. اور اس پر مزید ایک جواب سمجھیں. دیکھیں اگر یہی بات آپ مان لیں تو اصحاب کہف کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ. جب وہ لوگ آپس میں سوئے ہوئے تھے اٹھے، آپس میں گفتگو شروع کی، پوچھنے لگے کہ بھائی تم کتنا ٹھہرے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. وہ کیا کہنے لگے؟ ایک دن یا دن کا بعض حصہ. اب جواب تو انہوں نے بھی صحیح نہیں دیا. کیا مطلب اصحاب کہف مردہ تھے؟ مردہ تھے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب کا درست نہ دینا مردہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، وفات کی دلیل نہیں ہے، بلکہ علم ناقص کی دلیل ہے، علم کلی نہ ہونے کی دلیل ہے. اور ایک جواب سمجھے جو حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ دیا کرتے ہیں. حضرت استاد جی فرماتے ہیں دیکھیں اس کا جواب یہ ہے، توجہ. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام 100 سال ٹھہرے. کہاں؟ عالم برزخ میں. عالم برزخ میں نا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کم لبثت، آپ کتنا ٹھہرے؟ اللہ تعالیٰ کا سوال یہ تھا کم لبثت فی عالم دنیا، یعنی چونکہ یہ عالم برزخ ایسا ہے، ادھر ایک کنارہ دنیا کا ہے ایک کنارہ آخرت کا ہے. یہ عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ کا سوال یہ تھا کہ آپ عالم دنیا کے اعتبار سے کتنا ٹھہرے. اور عزیر علیہ السلام جواب دے رہے ہیں لبثت یوما او بعض یوم، میں دن کا ایک حصہ یا بعض حصہ ٹھہرا. کیوں؟ انہوں نے جواب دیا عالم برزخ کے اعتبار سے، چونکہ وہ تھے برزخ میں نا. اور قرآن کریم کی آیت موجود ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ یہ جو دنیا کا یہ جو آخرت کا دن ہے یہ دنیا کے دنوں کے مقابلے میں کتنا ہوگا؟ یعنی گویا 50,000 سال کا ہوگا. اگر آپ اس کی نسبت نکالیں گے، یا ایک آیت کے مطابق الف سنہ کا الفاظ ہے 1000 سال کا ہے، جب آپ نسبت نکالیں گے تو کتنا بنے گا؟ دن کا حصہ یا بعد حصہ.
تو عزیر علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے آپ کتنا ٹھہرے. عزیر جواب دے رہے ہیں کس کے اعتبار سے؟ عالم برزخ کے اعتبار سے، چونکہ وہ تھے جو برزخ میں، تو برزخ کے اعتبار سے کہتے ہیں میں ٹھہرا یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا بعد حصہ. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نہ، بل لبثت 100 عام، بلکہ عالم دنیا کے اعتبار سے آپ 100 سال ٹھہرے. اب اس میں کون سے تعارض کی بات ہے، کون سے اشکال کی بات ہے؟ تو یہ آیت جو ہے ثواب عذاب قبر کی نفی کی دلیل نہیں ہے. اور پھر ایک اصولی جواب سمجھیں، اگر یہ آیت ثواب عذاب قبر کی نفی کی دلیل ہوتی، یا یہ آیت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی حیات فی القبر کی نفی کی دلیل ہوتی، آپ اس پر 1957 سے پہلے کا ایک مفسر پیش کر دیں جس نے اس آیت کی بنیاد پر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر کا انکار کیا ہو، یا اس آیت کی بنیاد پر انہوں نے قبر کی زندگی کا انکار کیا ہو. کیا پیش کریں؟ 1957 سے پہلے کا مفسر پیش کریں. حجت اللہ الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا صدر القاری صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہوتا ہے مسئلہ بتانا، ایک ہوتا ہے مسئلہ بنانا. ایک ہے مسئلہ بتانا اور ایک ہے مسئلہ بنانا. مسئلہ بتانا یہ ہے کہ آپ آیت پیش کریں، اس آیت کے تحت مفسر کا حوالہ پیش کریں. آپ حدیث پیش کریں، حدیث کے تحت محدث کا حوالہ پیش کریں. آپ فقیہ کی عبارت پیش کریں، آپ متکلم کی صراحت پیش کریں کہ انہوں نے اس عقیدے کو لکھا، اس نظریے کو لکھا. یہ ہے مسئلہ بتانا. اور مسئلہ بنانا یہ ہے کہ آپ آیت پیش کریں اور آیت کی تشریح میں کسی مفسر کا حوالہ نہ ہو، کسی محدث کا حوالہ نہ ہو، کسی متکلم کا حوالہ نہ ہو، بلکہ اپنی من مانی تشریح اور توضیح پیش کر دیں کہ یہ آیت ہے، اس سے چنانچہ یہ معلوم ہوا، اس سے ہمارا یہ عقیدہ ثابت ہوا. یہ جو ہمارے اوپر اشکال کرتے ہیں نا کہ تم تو کتاب اللہ کے مقابلے میں جو ہے رجال اللہ کو مانتے ہو، ہم کتاب اللہ پیش کرتے ہو، تم کیا پیش کرتے ہو؟ رجال اللہ. حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہم رجال اللہ کو کتاب اللہ کے مقابل میں نہیں، کتاب اللہ کی شرح میں پیش کرتے ہیں. ہم رجال اللہ کو، اکابر کو، اسلاف کو کس کے کتاب اللہ کی شرح میں پیش کرتے ہیں؟ کتاب اللہ کے مقابل میں، کتاب اللہ کی شرح میں پیش کرتے ہیں. ہاں ہم یوں کہہ سکتے ہیں ہم رجال اللہ کتاب اللہ کے مقابلے میں نہیں، تمہارے عنایت اللہ کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں. یہ تو کہا جا سکتا ہے. ہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم رجال اللہ کس کے کتاب اللہ کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں. ایک اور اشکال سمجھے، تیسرا اشکال، یہ بہت اہم شعبہ ہے ان کی طرف سے. سورۃ النحل آیت نمبر 21 پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں اس آیت میں فرمایا گیا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء. یہ آیت یہ پوری آیت نہیں، آیت کے قطع اموات غیر احیاء ان کی مسجدوں پہ آویزہ ہوگا، جگہ جگہ لکھا ہوگا، اور ان کے بیان میں بڑا طرز لگا کر بڑے سر کے ساتھ بیان کریں گے اموات غیر احیاء، پڑھ اموات کے رٹا لگائیں گے اموات غیر احیاء. کہتے اس سے معلوم ہے مردے زندہ نہیں، مردے زندہ نہیں. اب مردے میں عام ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے شہید ہو، چاہے جو بھی ہو، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ زندہ نہیں. اس لیے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ، ثواب عذاب قبر کا عقیدہ اس کے کیا ہے؟ خلاف. اب اس کا جواب سمجھیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس آیت کی تشریح سمجھیں. اصل اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس آیت کی جو شرح فرمائی ہے، میں بڑے اختصار کے ساتھ وہ شرح پیش کرتا ہوں. امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت توحید کے بارے میں اور شرک کی مذمت کے بارے میں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ اس آیت میں توحید کو بیان فرما رہے ہیں. توحید کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اور اس طرح مختلف اولیاء کی جو پوجا کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، ٹھیک نہیں ہے. تم عبادت کرو اللہ کی، معبود مانو کس کو؟ اللہ کو. اس لیے کہ معبود اس کو مانا جاتا ہے جس کے اندر چند شرائط ہوں. نمبر 1، وہ معبود ایسا ہو جو کیا ہو؟ صمد ہو، یعنی جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو. اور یہ کیا ہے؟ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے یہ بت، بلکہ کیا ہے؟ خود پیدا کیے گئے. نمبر 2، معبود کے لیے شرط یہ ہے اموات غیر احیاء، معبود ایسا ہو جس پر موت نہ آئے، جس پر موت نہ آئے. اللہ وہ ذات ہے جو حی ہے، جو زندہ ہے، نہ اس پر موت آئی ہے نہ آئے گی. اور یہ جو جس کی تم پوجا کر رہے ہو یہ بت، یہ مردہ ہیں یا اولیاء ہیں تو ان پر موت آ جائے گی. یا عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کر رہے ہیں عیسائی تو ان پر ابھی آئی نہیں ہے موت تو آ جائے گی. یا تو مستقلاً ان کے اندر حیات تھی نہیں، یا فی الحال حیات نہیں ہے، یا فی المعال ان کے اندر حیات نہیں ہوگی. اور نمبر 3، جن کی تم عبادت کرتے ہو وما یشعرون ایان یبعثون، ان کا علم ناقص ہے.
اور معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا علم کیا ہو؟ کامل ہو۔ یہ تینوں چیزیں ان کے اندر نہیں پائی جا رہی، لہذا ان کی عبادت نہ کرو، بلکہ عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی کرو۔ تو یہاں اموات غیر احیاء، اس سے مراد کیا ہے؟ اموات سے یہ بت مراد ہے، یہ بت زندہ نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کا سیاق و سباق بھی بدلاتا ہے، توجہ، اموات کا معنی کیا ہے؟ مردہ۔ غیر احیاء کا معنی کیا ہے؟ مردہ۔ غیر احیاء نفی نفی جمع ہو جائے نا، غیر احیاء زندہ نہیں ہے۔ اموات کا معنی بھی مردہ، غیر احیاء کا معنی بھی مردہ۔ مردے مردہ ہے، یہ کو معنی بنتا ہے، مردے مردہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معبود ہونے کے لیے ضروری ہے وہ ایسا حی ہو کہ لا یموت، اس پر موت نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی حی ہے، ایسی زندہ ہے، نہ اس پر موت آئی ہے نہ موت آئے گی۔ اور اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو یہ ایسے اموات ہیں جن میں کبھی حیات کی رمق تھی ہی نہیں، جن میں کبھی حیات تھی نہیں، تو ان کو کیسے پوجا جا سکتا ہے، یا ان کی کیسے عبادت کی جا سکتی ہے؟ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے۔ اب اس پر اشکال ہے کہ اگر اس سے مراد کیا ہے؟ بت ہے، تو کیا بتوں کو اٹھایا جائے گا؟ کیا بتوں کو اٹھایا جائے گا؟ جی ہاں، بتوں کو اٹھایا جائے گا۔ دلیل حضرت عبداللہ بن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبعث الاسنام ولها ارواح ومعها شیاطینها فیؤمر بها الى النار، اللہ تعالیٰ بتوں میں روح ڈال کر ان کو اٹھائیں گے اور ان کے ساتھ شیاطین اور متبعین کو بھی جہنم میں داخل کریں گے، تو اٹھائے جائیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ وما یشعرون ایان یبعثون، اگر اس سے مراد بت لیں تو اٹھائے جائیں گے کیسے؟ تو بھائی بت بھی مراد ہیں اور بت اٹھائے جائیں گے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو یہ چند شبہات ہیں جو عام طور پہ اس عقیدے پر پیش کیے جاتے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے۔ باقی کچھ وہ عبارتیں پیش کرتے ہیں، ہمارے اکابر کی عبارات پیش کر دیتے ہیں، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پیش کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس میں مثالی زندہ ہے، تو یہ ایک اشکال آخری شبہ یہ سمجھ لیں کہ جس میں مثالی، تم تو کہہ رہے جس میں مثالی کو نہیں مانتے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جس میں مثالی کو مان رہے، تو تمہارا عقیدہ اکابر کے خلاف ہو گیا۔ تو اس کا جواب سمجھیں، جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک جسم مثالی ہے صوفیاء کا، جسم مثالی کیا ہے؟ صوفیاء کا، تصوف والوں کا، اور ایک جسم مثالی ہے تمہارا صوفیاء کے جسم مثالی میں، اور جو تم نے علم الکلام میں عقیدہ کے باب میں جسم مثالی کو ثابت کیا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ صوفیاء کا جسم مثالی کیا ہے؟ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اس آیت کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری سورۃ المطففین کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ صوفیاء کے ہاں جسم مثالی یہ ہے کہ روح جب جسم سے نکلتی ہے تو یہ روح جس شکل میں جاتی ہے اس شکل کو وہ جسم مثالی کہتے ہیں۔ روح جب نکلتی ہے تو جس شکل میں جاتی ہے اس شکل کو کیا کہتے ہیں؟ جسم مثالی کہتے ہیں۔ اور ان کے ہاں جسم مثالی کیا ہے؟ مماتیوں کیا؟ ان کے ہاں وہ جسم مثالی ایک مستقل جسم مثالی ہے، روح نکلی اس جسم میں چلی گئی، اور اس جسم کا اس جسم کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں تم ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ جسم مثالی مان لو، لیکن اس طرز پہ مانو جیسا کہ صوفیاء نے مانا، اور یہی حضرات جن کا تم نے حوالہ پیش کیا، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحق حقانی رحمہ اللہ، گو کہ یہ صوفیاء کا جسم مثالی مان رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اس روح کا جسم عنصری کے ساتھ جو قبر میں ہے، گڑھے میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، اس کے ساتھ تعلق بھی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم بھی ایسے ہی جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح مان رہے ہیں اس طرح تم بھی مان جاؤ، تمہارا ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو کسی بزرگ کی آدھی عبارت کو لے لینا اور آدھی کو چھوڑ دینا یہ دیانت ہے، یہ انصاف کا خون کرنے والی بات ہے، یہ فراست اور ذکاوت نہیں ہے۔ اس لیے میں مختصراً آخر عرض کروں گا، جب بھی یہ کوئی آیت پیش کریں، حدیث پیش کریں، کسی بزرگ کا قول پیش کریں، آپ ان سے بنیادی طور پہ 3 باتیں کہیں، جو بھی عقیدہ ہو، چاہے وہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، چاہے ثواب عذاب قبر کا ہو، آپ یہ کہیں کہ آپ اس عقیدے پر صحیح، صریح، غیر معارض قول 1957 سے پہلے کا پیش کریں۔ 3 شرطیں، صحیح بھی ہو، صریح بھی ہو اور غیر معارض بھی ہو۔ صحیح بھی ہو وہ ہمارے اکابر سے ثابت بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ الزام و ثابت ہی نہ ہو۔ نمبر 2، صحیح ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ صریح بھی ہو، مبہم نہ ہو، آدھی عبارت کو لے لینا، آدھی کو چھوڑ دینا۔ اب حضرت تھانوی کا اشرف الجواب کو پیش کرتے ہیں،
حضرت تھانوی امداد الفتاوی میں اسی قبر کو قبر کہہ رہے ہیں جس میں جسم کا روح کے ساتھ تعلق مان رہے ہیں. حضرت احکام اسلام عقل کی نظر میں اس میں مان رہے ہیں, بہشتی زیور میں مان رہے ہیں. تو بھائی اس کی مصنف کی صریح عبارات کو بھی لیا جائے. اور نمبر 3 عبارت کیا ہو, غیر معارض ہو, عبارت کا آپس میں کیا تعارض اور ٹکراؤ بھی نہ ہو. اس طرح کی آپ عبارت 1957 سے پہلے ایک بزرگ کی مان لیں, ہم آپ کا نظریہ ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ 3 شرطوں کے ساتھ ہو. ایسا نہ ہو آپ آدھی عبارت لے آؤ اور باقی اس کی ساری عبارات پہ پانی پھیر دو, اس کی عبارات کو نہ لیں. تو یہ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں ثواب عذاب قبر کے حوالے سے چند بنیادی اصولی باتیں, قبر کا مفہوم, برزخ کا مفہوم, اعادہ روح اور ثواب عذاب قبر کا ثبوت قرآن و حدیث سے, اکابر کی تصریحات سے اور اہل لغت سے, اور اس طرح اخیر میں چند شبہات جو قرآن کریم کی روح سے پیش کیے جاتے ہیں اور 1-2 شبے جو اکابر کی عبارات کے حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں, یہ عرض کیے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سمجھنے کی, سمجھانے کی اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.